السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں برادر اینڈ سسٹر، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. قرآن پاک اللہ کی طرف سے بھیجی گئی آخری کتاب ہے جو ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے نازل ہوئی. یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں بہت سی باتیں ایسے ہیں جو آج کی سائنس سے ملتی جلتی ہیں. قرآن میں زمین، آسمان، انسان کی پیدائش، پانی کا نظام اور پہاڑوں کے بارے میں ایسی باتیں لکھی ہیں جو آج کے سائنسدان بھی مانتے ہیں. یہ حیرت کی بات ہے کہ 1400 سال پہلے قرآن میں وہ باتیں موجود تھیں جنہیں سائنس نے ابھی کچھ سال پہلے ہی سمجھا ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے. 1993 میں ممبئی کے ایک مشہور اخبار دی ٹائمز آف انڈیا نے ایک خبر شائع ہوئی. اس میں بتایا گیا کہ ایک سادھو اس میں لگاتار 3 دن اور 3 راتیں پانی سے بھرے ایک ٹینک کے اندر گزارے. لیکن جب جرنلسٹ نے اس ٹینک کے اندر جھانک کر دیکھنے کی اجازت مانگی تو بابا نے انکار کر دیا. اس نے کہا، کیا کسی نے کبھی ماں کے پیٹ یعنی رحم مادر کو دیکھا ہے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے؟ دراصل بابا کچھ چھپا رہا تھا. وہ صرف شہرت حاصل کرنا چاہتا تھا. ظاہر ہے کہ آج کی عقل مند دنیا میں حتیٰ کہ عام فہم رکھنے والا انسان بھی اس حرکت کو کوئی معجزہ نہیں مانے گا. اگر ایسے جھوٹے کرتبوں کو معجزہ مانا جائے تو پھر ہمیں جادوگروں کو بھی اللہ کے خاص بندے ماننا پڑے گا. جب کسی کتاب کے الہامی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو دراصل اسے ایک معجزہ سمجھا جاتا ہے، اور ایسے دعوے کو ہر دور کے عقل و فہم کے معیار پر رکھا جا سکتا ہے. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے آخری اور مکمل ہدایت ہے، اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے جو پوری انسانی کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. تو آئیے ہم اس دعوے کو، حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کریم کا چیلنج. قرآن ان الفاظ میں انسانوں کو چیلنج کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پھر یہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے، تو برے اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. دنیا کی تنظیم میں ادب اور شاعری ہمیشہ انسان کے جذبات اور تخلیقی سوچ کو بیان کرنے کا ذریعہ رہی ہے. ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب ادب اور شاعری کو وہی عزت اور مقام حاصل تھا جو آج سائنس اور ٹیکنالوجی کو حاصل ہے. مسلمان یا غیر مسلم سب قرآن مجید کو عربی زبان کا سب سے اعلیٰ اور خوبصورت ادب مانتے ہیں. قرآن کا ایک واضح چیلنج ہے کہ اگر بھی سکے تو اس جیسی صرف ایک صورت بنا کر دکھاؤ. قرآن نے بار بار یہ نہیں کہا ہے کہ کوئی ایسی صورت لے آؤ جو الفاظ کی خوبصورتی، فصاحت یعنی صفائی سے بیان اور بلاغت یعنی مؤثر انداز بیان میں قرآن جیسی ہو، لیکن آج تک کوئی بھی یہ چیلنج پورا نہیں کر سکا. آج کا انسان کسی کتاب کو صرف اس لیے سچا نہیں مانے گا کہ اس کی زبان خوبصورت ہے اگر اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ زمین چپٹی ہے، یعنی جبکہ سائنس کے مطابق ایسا نہیں ہے. کیونکہ آج ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں دلیل، تحقیق اور سائنس کے علم کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. ایسے لوگ بہت کم ہیں جو صرف قرآن کے انداز بیان سے متاثر ہو کر اسے اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب مان لیں. حقیقت یہ ہے کہ جو بھی کتاب یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں خوب اتنی دلیل اور سمجھداری کی باتیں ہونی چاہیے کہ انسان اسے سوچ سمجھ کر سچ مان لے. نوبل پرائز انعام یافتہ مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے کہا ہے، مذہب کے بغیر سائنس اپاہج ہے اور سائنس کے بغیر مذہب اندھا ہے. تو آئیے ہم قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کتاب آج کے جدید سائنسی علم سے میل کھاتی ہے یا نہیں. قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ نشانی یعنی آیت پر مشتمل کتاب ہے. قرآن تو تقریباً 6000 آیت میں سے 1000 سے زیادہ آیت میں سائنسی حقائق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ سائنس کئی بار خود اپنے پرانے نظریات کو غلط ثابت کر دیتی ہے. اس لیے اس سیریز میں سائنس کے صرف وہ حقائق بیان کیے جائیں گے جو مکمل طور پر ثابت ہو چکے ہیں، نہ کہ نظریے یا اندازے جو ابھی صرف قیاس یعنی خیال پر مبنی ہو. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہم اسے کنٹینیو رکھیں اور آپ تک پہنچاتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی نالج حاصل کر سکیں، علم حاصل کر سکیں. تک پھر ملیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.